اس میں آپ نے صرف ایک ہی لفظ کا ورد کرنا ہے، جو کہ وہ بھی لفظ عام روٹین میں کافی زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور جو حاضری ہوگی وہ انتہائی خوبصورت پری کی ہوگی جو کہ سفید لباس میں آئے گی۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں، جتنی بھی میں اس کی تعریف کروں وہ اتنی ہی کم ہے۔ یہ رہا وہ لفظ جس کی میں بات کر رہا تھا، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا حافظ بھائی۔ آج میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں ایک خوبصورت پری کی حاضری کا طریقہ کار بتاؤں گا، اور یہ وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں نورانی ہے۔ اس وظیفے کو صرف مسلم کر سکتے ہیں، غیر مسلم کریں گے تو حاضری نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام کا ہونا اس وظیفے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ہر عمل ہر ایک سے مختلف ہوتا ہے اور آسان سے آسان ہوتا ہے، تاکہ آپ بھائی اس کو آسانی سے کر سکیں اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہو، اور آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں۔ عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کبھی کی نہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلد سے جلد سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اب آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، کیونکہ اس میں آپ نے صرف ایک ہی لفظ کا ورد کرنا ہے، جو کہ وہ بھی لفظ عام روٹین میں کافی زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور جو حاضری ہوگی وہ انتہائی خوبصورت پری کی ہوگی جو کہ سفید لباس میں آئے گی۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں، جتنی بھی میں اس کی تعریف کروں وہ اتنی ہی کم ہے۔ یہ رہا وہ لفظ جس کی میں بات کر رہا تھا، اللہ۔ اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، سارا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اس کو مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی۔ اس کو کرنے کے لیے کوئی بھی خاص جگہ مقرر نہیں ہے، آپ مسجد، میدان، گھر میں جس جگہ پہ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کا پاک صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کو کرنے کا ایک خاص وقت درکار ہے، جو کہ رات کا ٹائم ہے۔ آپ دن ٹائم یہ نہیں کر سکتے، بہتر تو یہ ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں، جب گھر میں سب سو جائیں، ایک تنہائی والی جگہ پہ چلے جائیں، جس جگہ پہ آپ کو کوئی بھی شخص تنگ نہ کرے۔ بہتر ہوگا آپ اس کو مکان کی چھت پر بیٹھ کر کریں، کیونکہ اس جگہ پہ آپ کے گھر والوں کا آنا جانا کافی کم ہوگا۔ ایک رازداری کی بات آپ کو بتاتا چلوں، اس بات پر اگر آپ پورا اتر سکیں تو آپ نے اس کام کو ضرور کرنا ہے جس جگہ پہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی۔ اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر اس وظیفے کو کرتے ہیں تو میری پوری گارنٹی ہے کہ ہر صورت میں حاضری ہوگی۔ اگر آپ عمل کے دوران کوئی غلطی بھی کریں گے نا تو تبھی بھی حاضری ہوگی، کیونکہ جگہ وہی ہوگی جس جگہ پہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی ہوگی۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایسی باتیں کوئی بھی عامل آپ کو نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور راز کی بات بتاؤں، آپ نے یہ وظیفہ سفید لباس پہن کر کرنا ہے اور گلاب عطر لگا کر کرنا ہے۔ یہ 2-3 باتیں تھی، اس پر عمل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ہر صورت میں کامیابی ملے گی۔ اب آپ نے بقیہ طریقہ غور سے سننا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر سر کو جھکا کر اس نام کا ورد کرنا ہے، صرف 1100 مرتبہ۔ آپ نے یکسوئی سے کرنا ہے، جیسے آپ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور دل سے پڑھنا ہے، اللہ اللہ۔ زبان سے نہیں پڑھنا، میں پڑھ رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ میں نے یہ عمل کیا تھا۔ جب آپ 900 یا 1000 کے قریب پہنچیں گے تو حاضری ہو جائے گی، لیکن وہ اصل نہیں ہوگی، وہ تو کہے گی کہ میں حاضر ہو گئی ہوں۔ آپ ابھی ہی بڑائی کو ختم کر دیں، آپ نے بڑائی کو روکنا نہیں ہے۔ اگر آپ میں روحانیت کافی زیادہ ہوئی تو پھر آپ اس عمل کو وہیں پہ روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ تابعہ ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس روحانیت کم ہے تو 1100 سے بھی زیادہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک اور بات بتاؤں جو کہ راز کی ہے،
کیونکہ یہ میرا پریکٹیکل عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سفید لباس پہن کر عشاء کی نماز پڑھیں گے اور عمل کی نیت سے کھڑے ہوں گے تو فوراً ہی حاضری ہو جائے۔ اب آپ حیران ہو چکے ہوں گے کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوگا، بس نیت کی ہوگی۔ آپ کو بتاتا چلوں وہ دراصل پڑھی نہیں ہوگی، وہ ہوگا شیطان، جو کہ اس نیک عمل سے آپ کو روک رہا ہوگا کہ آپ کے پاس میں حاضر ہو چکی ہوں، اب آپ اس عمل کو نہ کریں۔ آپ نے کسی بھی چیز پر غور نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے۔ جو ہی آپ کی تعداد مکمل ہوگی اس کے بعد ہی اصل پری کی حاضری ہونی ہے۔ آپ کو عمل سے بڑا ہی روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا، آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے لگاتار اس تعداد کو پورا کرنا ہے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے اس پری کی کچھ میں آپ کو نشانیاں دیتا ہوں جس کی مدد سے آپ پہچان سکے کہ اب ہوئی ہے اس کی حاضری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں گلاب کے گجرے پہنے ہوں گے اور اس کی شہادت والی انگلی میں ایک سرخ رنگ کے موتی والی ایک انگوٹھی ہوگی۔ جو ہی وہ حاضر ہو اس کے ساتھ چند باتوں کی گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو حضرت سلیمان پیغمبر کی قسم، آپ نے مجھے یا میری فیملی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں دینا، آپ نے میری ہر جائز بات ماننی ہے۔ اگر آپ اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے میری ناجائز بات ماننی ہے، میرے حق میں چاہے اچھا ہو برا ہو، آپ نے میرا ہر کام کرنا ہے، اس کے بعد ہوگا یہ، اگر آپ اس سے کوئی بھی برا کام کروائیں گے یا نیک کام کروائیں گے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کی غلام بن چکی ہے اور آپ نے اس کو برے کام کرنے کی بھی قسم دے دی ہے۔ آپ نے کوشش تو یہ کرنی ہے کہ نیک کام کی ریکویسٹ کریے گا کہ آپ نے میرا صرف جائز کام کرنا ہے، اور اگر میں ناجائز کہوں بھی تو آپ نے وہ کام ہرگز نہیں کرنا، مجھے بھی روک دینا ہے۔ جو ہی آپ اس کو یہ قسم ڈالیں گے اس کے بعد وہ آپ کو اپنی ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر آپ کو دے دے گی، اور وہ جو بھی طریقہ کار آپ کو بتائے کہ آپ نے انگوٹھی کو رگڑنا ہے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ آپ نے اس بات پر عمل کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ دوبارہ حاضری کر لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔